تو جناب فرمائشیں ہیں دو نظموں کی. جی جی اب میں بنین سنا رہا ہوں. عزیزان من، مجھے خود لطف آ رہا ہے. آپ کا حسن سماعت جو ہے وہ مجھے اکسا رہا ہے بولنے پر. میں گیا وہاں کینیڈا، وہاں ایک 4 سالہ بچی نے مجھے میری نظم بنین سنائی تو میں بڑا حیران ہوا. تو اس کے باپ نے کہا حیرت کی یہ بات نہیں ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اس نے یاد کی تھی یہ 2.5 سال کی تھی. اور ایک بات، اسے تاریخی حیثیت حاصل ہے. جب میں نے یہ نظم نئی نئی لکھی تھی تو مجھے ایمن ندیم قاسمی اللہ بخشے، انہوں نے مجھے کہا انور کچھ سناؤ. میں نے یہ بنین سنا دی تو چپ کر گئے. چپ کرنے کے بعد کہتے ہیں انور میں ایک اور فرمائش کراں. میں کہ جناب حکم کیجئے. ایک باری پھر سنا دیا. تو یہ نظم جو ہے مجھے بڑا لطف آیا. پتہ نہیں کون سا ملک تھا، وہاں میں گیا تو وہ وہاں گیلری پہ بہت سارے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے قمیضوں کے اوپر بنیانیں پہنی ہوئی. وہ یہ فرمائش ہو رہی ہے. تو میں آپ کو اصل میں عزیزو یہ نظم جو ہے یہ دراصل بنین جو ہے یہ اٹ سٹینڈز فار دا ویسٹرن کلچر. یہ مغربی تہذیب ہے جسے ہم پہننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں پوری نہیں آ رہی ہے. ہاں جی شکریہ. بجا لو. ہاں جی بنین. اچھا دیکھو میں تو آؤندی ہے کہ نہیں بنین لین. اوئے شاباش. بنین لین جاندے ہو، بنین لے کے آندے ہو، پاندے ہو تے پہ جاتے لے جاتے دوجی باری پان جوگی. بنین میری ودیا بنین میں دیاں گا. پاؤ گے تے پہ جائے، لاؤ گے تے لے جائے، لے جاتے دوجی باری پان جوگی رہ جائے. بنین میری ودیا، بنین میری ٹاپ دی. وڈیاں پوریا میں نکھے آندے نا چیز ہوئے اصلی تے منہ پئی بول دی تو پنالوں گوری لگے رسی اتے ڈول دیا. اس کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. اس مصرے کا ترجمہ It shines like a bride on the washing line. تو پنالوں گوری لگے رسی اتے ڈول دی جنہیں ورے چاہو تسی اس نو وہاں ڈالو پھر پاویں بچیاں نہ جانگیا بڑا. اور عزیزان من بہت دیر ہو گئی ہے تو میں آخر میں بڑی فرمائش ہے. کئی حضرات نے مجھے کہا کہ وہ بشیرے والی نظر اور وہ سچا واقعہ ہے. اور یاد رکھیے سچ سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. یہ آپ اندازہ کیجئے یہ بڑے بڑے باز اوق حضرات بیٹھے ہیں. ٹائم ایلیمنٹ بہت کاؤنٹ کرتا ہے شعر کی تخلیق میں. کبھی کبھی یہ نظم جو بنین ہے میں نے 5 منٹ میں لکھی. 5 منٹ. اور یہ جو نظم سنانے لگا ہوں اس پر مجھے 10 سال لگے. 10 سال. اور پھر میں ایک دن پنڈی ڈھیب کالج میں
مجھے یوں لگا جیسے نظم مجھے کہہ رہی ہے اٹھو اور مجھے لکھو. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نظم کو بڑی اور بات یہ ہے کہ میں نے کالج سے پہلے اسکول میں بھی پڑھایا ہے. کنجا ایک قصبہ ہے وہاں گجرات کے پاس، تو وہاں میں نے پڑھایا. تو یہ وہاں کا سچا واقعہ. ایک لڑکا ہے بشیر، دوسرا ہے اکرم، دوبے کلاس فیلو نے. بشیرہ دیر نہ آیا ہے تے ماسٹروں نے پوچھتا ہے تو دیر نہ کیوں آیا ہے. تو بہرحال وہ نظم یوں ہے. یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا شعر کا، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال. عزیزان من، آپ اتنے باذوق ہیں. میں نے ایک خبر پڑھی، خبر میں پڑھا کہ ایک خاتون پر کسی نے ناجائز حملہ کرنا چاہا. اس غیرت مند نے اپنے اوپر پیٹرول ڈال کے اپنے آپ کو جلا لیا، جان دے دی، عزت بچا لی. 10 سال بعد میں ایک غزل لکھ رہا ہوں، اور اس غزل میں یہ واقعہ آ گیا. اکتا کے ہوسناک نگاہوں کے ستم سے، اکتا کے ہوسناک نگاہوں کے ستم سے، ایک پیڑ نے شعلوں سے بدن ڈھانپ لیا. ایک پیڑ نے شعلوں سے بدن ڈھانپ لیا. اکتا کے ہوسناک نگاہوں کے ستم سے، ایک پیڑ نے شعلوں سے بدن ڈھانپ. تو بہرحال جی ماسٹروں نے پوچھتا ہے بشیرے نو آج بڑی دیر نہ آیا ہے. اوئے بشیریا، اوئے اے تیرا پنڈے تے نالی سکولے تے جائیں گا تو میرے کو ہڈیاں پنا کے تے آیا ہے تو آج دوویں ٹلیاں کسا کے. He is late by 2 periods. اندھا منشی جی میری گل پہلا سن لو. اے اکر میں نے اے او دا کلاس پہلو نیر جیا نیرج پایا جے مائی نوے ماردا ہے. He beats his mother. مائی نوے ماردا ہے تے بڑا ڈاڈا ماردا ہے. اج اس پیڑکے نے حد پئی مکائیے، انہوں مار مار کے مدھانی پن سٹی سو. بندے کٹھے ہونے تے اتھو چک پاج وگیا ہے، چک کے کتاباں تے سکول وال نسے ہے. مائی دی منشی جی گھر ساڑے آئی سی، منہ تے نیل سن سجا ہویا ہاتھ سی، اکھاں وچ اتھرو تے بلّاں وچ رات سی. کہن لگی سونیاں وے پتر بشیریا، میرا ایک کام بھی تو کریاں جہیریا، روٹی میرے اکر میں دی لئی جا مدر سے. آج پھر ٹر گئی میرے نال رس کے کہ او وچ گن کے پرونٹھے اس پکے نے، ریج نال رنیاں سو انڈیاں دا حلوہ پونے وچ بن کے تے میرے ہاتھ دتی سو. اے ہو گل آخ دی سی مڑ مڑ منشی جی چھیتی نال جائیں بیبا، دیریاں نہ لائیں بیبا. او دیاں تے لوسنیاں ہون گیاں آندراں پکھا پانا. آج جو سکولے ٹر گیا ہے روٹی انہیں دیتی ہے، میں پجا لگایا جے اکر میں نے نیر جیا نیر. بہت شکریہ جناب.